جی جناب عالی، تو آپ کو جو رولز دیے جاتے ہیں، جینڈر رولز دیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی بچپن کی خواہش ہیں، اور آپ کا جو فیوریٹ پروفیشن ہے اس میں یا تو کوئی نہ کوئی ہرڈل ڈالتا ہے یا اس کو مولڈ کرتا ہے، اس کو شیپ کرتا ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. افشین، کئی دفعہ یہ لوگ بڑا میرے خیال میں بلند آواز میں کہتے ہیں، بڑے پرتپاک انداز میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی گھر کی بیٹیوں سے کام نہیں کرواتے. تو وہاں پہ جو ابھی تک کی ساری گفتگو ہے اس کو آپ کیسے جوڑتی ہیں کہ پرپسفل بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی بنا دیا، انجینئر بھی بنا دیا، بہترین کالج یونیورسٹی میں کام کروا دیا، لیکن پھر ایک قدغن لگا دی کہ نہیں، ان سب کا مقصد تو تمہارے ذہن کو کھولنا تھا، اس کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ تمہیں کہیں کام کرنے کی اجازت دی جائے. اس میں بہت بڑی تبدیلی شہری کئی علاقوں میں آ بھی رہی ہے، لیکن کئی طبقے ابھی بھی یہی سوچ رکھتے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ ہاں، زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں اس طرح سے میں نے دیکھا ہے کہ جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. کبھی ان کو مطلب جیسے گھر میں ان کو الاؤ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ جاب بھی کریں، گھر کے کام بھی دیکھ لیں سب، لیکن جب وہ سسرال جاتی ہیں تو ان کو کنفائن کر دیا جاتا ہے ان کے ایک رول میں کہ بس یو ہیو ٹو بی اے گڈ وائف اینڈ مدر. تو اٹ ڈپینڈس میرے خیال میں کہ اگر وومین از کیریئر اورینٹیڈ، تو اگر وہ کریئر میں اپنے گروم کر رہی ہے تو اس کو اگر وہ ساتھ میں گھر کی لائف بھی بیلنس لے کے چل رہی ہے تو شی شوڈ بی الاؤڈ. بٹ وہی بات کہ اپنی پرائیورٹیز دیکھنی چاہیے کہ اگر کہیں بھی کوئی سفر نہ کرے، مطلب دیٹ وومن ہیز ٹو ورک ویری بیلنس، کہ وہ گھر بھی دیکھ رہی ہو، باہر بھی دیکھ رہی ہو. تو آئی تھنک کہ آپ کبھی شادی کا پریشر محسوس کرتی ہیں؟ شادی کا پریشر ناٹ اونلی ود دا سوسائٹی اور پیئر پریشر، بٹ یس آل دا ٹائم ایک انگزائٹی رہتی ہے. لیکن یہ کہ میں چوز کرنے کے معاملے میں نا بہت اسکیئرڈ ہوں. پتہ افشین، نہیں، اگر مجھے ایسا تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے ہاں کسی کو چوز کیا اینڈ آگے چل کے اٹ ڈڈنٹ ورک تو پتہ نہیں پھر، تو تو آئی ایم مجھے ویری بتاؤ افریڈ. کہ تمہارے پاس جتنے آپشنز آتے ہوں گے، یا فیملی اگر کسی پراسپیکٹ سے ملاتی ہے اور کوئی پراسپیکٹ یہ بولے کہ آپ ہمیں بہت پسند ہیں، ویل گیو یو دا رائٹ لائف اسٹائل، لیکن آپ میڈیا چھوڑ دیں، تو آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ اور آپ نے کیا سوچا ہے کہ اپنی آنے والی زندگی میں ان دونوں رولز کو کیسے بیلنس کریں گی؟ ہاں، اگر دیکھیں، اگر اس طرح کا کوئی رشتہ آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا چھوڑ دو، تو آئی ووڈ ریڈیلی ڈو اٹ. بیکاز یہ کہ نا میں نے 7-8 سال آئی ہیو آلریڈی ورکڈ ان میڈیا اینڈ آئی ہیو سین دا پروز اینڈ کونس اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ مجھے کوئی ایسا چارم رہ نہیں گیا ہے. جیسے شروع میں تو جو چارم ہوتا ہے نا اچھا، اب کہ اگر وہ اسی چیز کو میں کہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر ہوں اور کوئی آپ کو کہے کہ ڈاکٹری چھوڑ دو. ہاں، تو وہ تو پھر آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کیا نا. تو کوئی اگر آپ سے کوئی چیز کوئٹ کروا کر اپنے ٹرمز پہ آپ کو ایگری کروا رہا ہے، تو یو شوڈ سی فار یور سیلف کہ از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ. اگر اف اٹس ورتھ اٹ تو پھر لیکن میرے خیال میں آپ نے اگر اتنا لائف لانگ کیریئر بنایا ہے، اتنا پڑھا ہے، اور ہاں، میڈیکل فیلڈ یا اچھا، پھر ہمارے کوئی پاس ایسی آخری فیلڈ ہے. 40 سیکنڈ رہ گئے ہیں، بٹ آئی تھنک اٹ واز اے پلیزر ٹو ٹاک ٹو بوتھ آف یو. یہ بڑا ایک ٹرکی کویشچن ہوتا ہے کسی بھی شخص کو، اگر آپ کہیں کہ آپ کا جو بھی پیشن ہے، کریئر ہے، اس کو چھوڑ دیں. ایسی پابندیاں خواتین پہ زیادہ لگائی جاتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ کئی بوائز ہو آر آن یوٹیوب اینڈ کانٹینٹ کریٹرس، ان کے سسرال والے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کام سمجھ نہیں آتا، کچھ تمیز کا کام کریں آپ. سو اٹ از ویری ویری اسٹرینج، بٹ تھینک یو سو مچ تسمین اینڈ افشین اینڈ نوشابہ فار میکنگ ٹائم فار اس ٹوڈے. بڑی ہی انٹرسٹنگ کانورزیشن رہی. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.